جو سٹار ہے جیسے موبائل پہ، اس کو آپ نے لفظ کیا ستارہ ہے، ڈیوڈ سٹار، ستارہ داؤدی. اچھا، اس کو آپ لکھتے ہیں جہاں درد ہو. 7 مرتبہ انگلی سے لکھ کے 7 مرتبہ 11 مرتبہ یا قادر ہو یا نافع پڑھتے ہیں، درد ختم ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں نئی چیز ہے، اچھی چیز ہے. سٹار جو ہے ستارہ داؤدی. جی جی. ان کی والدہ صاحبہ کھانا خطیب ہے تو کہتے ہیں پایا قوام پایا سجدہ واسطے اللہ کے درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی وجہ سے ہمیں پتہ. دیکھیں پھر پتہ ہے. کہہ رہے ہماری بزرگ تھے، ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کی والدہ کھانا کھاتی تھی اور کھانا کھاتے ہوئے کہتی تھی کھایا تام پایا آرام، سجدہ واسطے اللہ کے، سلام واسطے درود، آخر میں سلام کا لفظ ہے خدا کو سجدہ محمد کو سلام، خدا کو سجدہ محمد کو سلام. کھایا تام پایا آرام، خدا کو سجدہ محمد کو سلام، یہ کہتی جاتی تھی اور برکتیں ہی برکتیں. دیکھو کتنے موتی کھل رہے ہیں. اچھا، یہ جو لفظ ہے اور کسی کے مشاہدے میں آیا جیسے آپ نے بتایا، کھڑے ہو کے بتائیں کیا؟ اس کے بہت سارے لوگ والدہ اور اس بات میں بتاتی تھی خاندانی لوگ بھی استعمال کرتے ہیں. خاندانی ہمارا وظیفہ ہے. یہ حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں ہمارا یہ خاندانی وظیفہ ہے، اور خاندانی طور پہ ہم اس کو پاتے آ رہے ہیں کیونکہ ان کا خاندان آل رسول کا خاندان ہے، سادات کا خاندان ہے، اور بہت بڑی ان کی درگاہیں اور گدی ہیں کھنڈیلا شریف میں راجستھان میں. تو یہ خاندانی وظیفہ، اور یہ اس وظیفے کو، اس کو ہم وظیفہ ہی کہہ رہے ہیں. اس وظیفے کا اور کسی نے سنا ہو کسی نے سنا؟ اچھا، اس طرح کی اور چیز کوئی بتائیں. جی جب گولیاں ہاتھ میں بھی بندے نے پکڑی ہوئی ہیں دوائی کھانے کے لیے، سر درد کے لیے، انگلی ماتھے پہ پولیس میں نکلے، یہاں 5-7 دفعہ سٹار 5 کونوں والا ساتھ پہ بنا دیں، کچھ لوگ کلٹ میں. یہ پھر بتائیں ذرا غور سے سنیں. بے شک بندے نے سر درد ہو رہا ہے، گولیاں ہاتھ میں پکڑی، اور میرا ہوئی کر دیا، سر درد ہو رہا، گولیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، اتنا سر درد ہو رہا، لیکن گولیاں کھانے سے پہلے یہ کہتے ہیں میرا اپنا آزمودہ ہے، ماتھے پہ انگلی سے تلش نکلے، اسی وقت سر درد، ماتھے پر انگلی سے طلسم لکھ دیں، اور سر پہ 5-7 دفعہ سٹار 5 کونوں والا، ایسے 5 کونوں والا سٹار جو ہے سر پہ لکھ دیں. سٹار ایسے انگلی سے بنا دیں، 5 کونوں والا ہے، اور ایسے انگلی پہ سے بنا دیں سر پہ، تو اسی وقت سر درد ختم ہو جاتا ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیں. سٹار کی تو آپ کو سمجھ آئی ہے، لیکن طلسم بھی سمجھ نہیں آئی ہے. طلسم لکھنے سے کیا ہوگا؟ اصل میں طلسم لکھنے سے وہ سارے کے سارا خط مرموز جو انسان کی زندگی کی خیر کے لیے ہاروت اور ماروت لائے تھے، وہ آیت اب پھر پڑھیں. سنیں ذرا اس آیت کو، اب کھولنے کا وقت ہے. بابل اور نینوا کی تاریخوں میں ہاروت اور ماروت قرآن کہتا ہے وہ بابل نینوا. اب یونان کی طرف ہم پھر چل پڑے. ٹھیک، 2 فرشتے آئے تھے اور آئے تھے آزمائش کے لیے، اور آزمائش کے لیے کہنے لگے دیکھو آپ کو جو ہے یہ عمل سکھاتے ہیں، چاہو خیر کے لیے چاہو شر کے لیے، اور اس میں خاص طور پہ میاں بیوی کی تفریق کے لیے لفظ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟
मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ वज़्ज़ौज। मियां बीवी की तफरीक सबसे ज्यादा शैतानी जिन्नाती और जादुई टारगेट होता है कि घर खुशहाल न गुजरे, आपस में ज़हनी हमायंगी ना हो और ज़हनी उलझने बढ़ती जाए। ये जो तिलिस्म इन्होंने लिखा, तिलिस्म ये जो लिखा है ना तिलिस्म, ऐसे इस तिलिस्म से मुराद वो तिलिस्मात हैं जो हारूत और मारूत लाए थे। उस वक्त कुरान तो था नहीं, और से मेरी बात की वजाहत सुनेंगे, कुरान था नहीं, कुरान था नहीं। और बाज रिवायात में आता है ये उस वक्त आए थे कि आसमानी किताबें भी अभी नहीं आई थी। दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर आई, मूसा पे तौरात, और ईसा अलैहिस्सलाम पे और अल्लाह के हबीब पे और बाकी सहीफे। यह उस वक्त की बात है जब कुरानी आसमानी किताबें उतरी ही नहीं थी। आसमानी किताबों के उतरने से पहले की बात है, आसमानी किताबों के उतरने से पहले की बात है, वो जो हारूत मारूत अल्लाह के इल्म में से इल्म लाए थे, और वो उस दौर की जुबान थी। जिस दौर की जुबान होगी उस दौर का नबी आएगा। कुरान ने क्या कहा है इसको, बेलिसाने कौमी ही, उसी कौम में जिस कौम की जो जुबान होगी अल्लाह उसी जुबान में नबी भेजेगा, और उस नबी की वही भी उसी जुबान में होगी। इसलिए इब्रानी, सुरियानी या वो जुबानें जो दुनिया से मिट चुकी हैं, उनके अल्फाज कुछ बाकी हैं, उन्हीं अल्फाज को तिलिस्मात कहते हैं। अगर वो शिर्क नहीं है, अब इसकी कौसटी कैसी होगी कि हमको कैसे, जब माना ही नहीं जानते कैसे पता चलेगा शिर्क है या नहीं? तो उसका मैंने बेहतरीन मियार आज क्या बताया है। अगर हमारे अकाबिर और हमारे असलाफ और हमारे बड़ों की किताबों में वो अल्फाज हैं जो उन्होंने लिखे हैं और उनका माना समझ नहीं आता, समझ ले वो शिर्क नहीं होगा। हमारे अकाबिर ने तभी लिखा है, और हमारे अकाबिर ने, हमारे बड़ों ने वो नहीं लिखा तो समझ लें उससे हट जाए। आज मैंने आपको थर्मामीटर दे दिया चेक करने का, ठीक है ना, कि आपको कैसे पता चलेगा कि शिर्क है या नहीं है? तो उसका वाहिद मियार हमारे बड़े हैं, हमारे अकाबिर हैं और हमारे असलाफ हैं, और उनकी किताबों में बाज़ चीजें बेशुमार ऐसी हैं जो आम अक्ल इंसानी शऊर और एहसास में नहीं, तर्जमा भी नहीं, समझ भी नहीं आती। बाज़ ऐसे विर्द हैं जिसे मैं मंतर कह रहा हूं, लेकिन मंतर कहते ही काले जादू की तरफ ज़हन जाता है, उसमें विर्द कह रहा हूं मुख्तलिफ जुबानों में, या इस तरह के तिलिस्मात कह रहा हूं, ये हड्डी पे लिखें, ये तिलिस्म कागज पे लिखें या उंगली से लिखें, तो इससे मुराद वही तासीर है जो हारूत और मारूत उस दौर के इल्म में इल्म लाए थे अल्लाह के अमर से। इस अमल की तासीर आपको तशरीह समझ आ गई कि कितना भी दर्द हो माथे पे तिलिस्म लिखें, ये तिलिस्म लिखा गया, और कितना भी दर्द हो स्टार लिखे, 5 कोण वाला, ये देखें 5 कोण वाला मैंने स्टार बना दिया, और 4-5 बार लिख दें, 4-5 बार लिख दें। इसमें इस तजर्बे को मैं आगे भी चला देता हूं आपको, इस तजर्बे को आगे भी चला देता हूं। यह सिर्फ सर दर्द के लिए नहीं है, यह जिस्म में जहां दर्द हो वहां के लिए है, और सिर्फ दर्द के लिए भी नहीं है। जिस्म का कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, हत्ता के दिल की सर्जरी कर देता है। हां, गुर्दे की सर्जरी कर देता है, पथरी गई, गुर्दे की सर्जरी, गुर्दे के डायलिसिस खत्म, गुर्दा अपनी असली हालत पे, टांगों की सर्जरी, रगों की सर्जरी, आंतों की सर्जरी, चीजों की सर्जरी कर देती है ये चीज। इसे दिन में 8-10 दफा मुस्तकिल लिखते रहे, बस ऐसे लिखते रहे, लिखते रहे।
آپ عمل بیان کریں گے، میں آپ کو اس کو آگے چلا کے دوں گا، اس کا معنی بھی بتاؤں گا، اس کی تشریح بھی بتاؤں گا، اس کی شرعی حیثیت بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور بتا رہے تھے جی، اس کے بارے میں اتنا علم تو ہے کہ جو آپ نے پیالہ اس کے اوپر کچھ لگتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ لکھے ہوئے ہیں، وہ پیالے میں پانی پینے کی دیر ہوتی ہے ایسے جیسے وہ آپ حیات کی طرف۔ کہتے ہیں مجھے اس کا پتہ تو نہیں، لیکن آپ نے جو پیالہ رکھوایا ہے وہاں اس پہ کچھ طلسم لکھے ہوئے ہیں، اس پیالے کے پانی پینے کی دیر ہوتی ہے ایسے آب حیات بن جاتا ہے۔ آب حیات لاتی ہے پھولوں سے نوچ کر، مکھی نہیں ہے راز دم۔ بڑی کچھ 30-40 سال کے بعد یہ شعر آیا ہے۔ آب حیات لاتی ہے پھولوں سے نوچ کر، مکھی نہیں یہ راز ہمدم حیات ہے۔ مکھی نہیں یہ راز ہمدم حیات ہے، یہ شہد کے بارے میں ہے۔ آب حیات لاتی ہے پھولوں سے نوچ کر، مکھی نہیں یہ راز ہمدم حیات ہے۔ کچھ 40 سال پہلے پڑھا تھا میں نے جی۔ گلٹیاں بنی ہوئی تھی گردن میں، گلٹیاں بنی ہوئی تھی گردن میں، وہ طلسماتی کنگھی میں نے ایسے لگائی اور یا کہار پڑا اور پھر دیکھا تو گلٹیاں تھیں۔ یہ کہاں گئی، کہاں گئی؟ کہاں سے آئے؟ تونسا، ڈیرہ غازی خان سے۔ آپ پچھلے حضرات کہاں سے آئے؟ گجرات سے۔ اچھا، پھر میرے ساتھ ایک دوست ہے، اس پہ جادو جنات کے مسائل تھے، اس کو یہ پیالہ دیا آپ نے، کاف کا وظیفہ بتایا، یہ مختصر مختصر مختصر۔ اس کی ہمسائی لے گئی پیالہ، وہ کہتی تھی میرا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا تھا، لو ہو گیا برابر ہو گیا جی۔ طلسماتی کنگھی یا کہاروں پڑھ کے جب بھی میں کرتا ہوں یا کہاروں پڑھ کے تو پیپ والے دانے تھے سر پہ وہ ختم ہو گئے جی۔ لائنوں سے یاد ہے کہ لائنیں بنتی ہے ریکھی کے نام سے، ہاں ریکھی سے لائنیں بناتے ہیں، اس کے بعد اس کے ہاتھ میں پاور آ جاتی ہے تو یہ ریکھی جیسے صحیح، ریکی کے نام پہ لائنیں بناتے ہیں، پھر ہاتھوں میں پاور آ جاتی ہے، پھر اس کو جس پہ توجہ کرتے ہیں اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اب ذرا لائنوں کے سن لیں تھوڑا سا۔ ہاں جی، پہلے آپ بتا دیں۔ طلسمات کی بات ہو رہی ہے اس وقت بھائی، جس موضوع کی بات ہو رہی ہے وہ بات کرو۔ تو اب یہ لائنوں کی بات سنیں، لائنوں کی بات سنیں، لائنیں کیا ہیں؟ اچھا یہ ایک چیز بتائیں، وہی نقش ہوتا ہے لائنیں لگا کے خانے بنا کے، اس کی تاثیر اور ہوتی ہے، وہی ہے خانے اور لائنیں نہ بنائیں ایسے اٹھا کے رکھ لیں، اس کی طاقت اور ہوتی ہے۔ کیوں؟ انسان جو لائنیں بنا رہا ہوتا ہے نا، اصل میں لکیریں کھینچ رہا ہوتا ہے، ان لائنوں اور لکیروں کے اندر ایک انوکھی طاقت پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ وہ طاقت آتی ہے قوس قزح سے۔ قوس قزح کی لائنیں اور لکیریں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، اور رنگ برنگی ہوتی ہیں، تو اس لیے نیلے رنگ کا دھاگا، نیلے رنگ کا دھاگا اور نیلے رنگ کی ڈوری، اس کی ایک تاثیر ہے، اپنی عملیات کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھنا۔ رنگوں کا زندگی پہ اثر کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایک انٹیریئر ڈیزائنر نہیں کئی نے بتایا، اس نے کہا جی ہم گرے سٹرکچر گھر کا لے لیتے ہیں، گھر کو کہتے ہیں کہ بس پلسٹر کر کے دے دو، اس گھر میں پینٹ ہم اپنے حکم اپنی تجربے سے کریں گے، اور جس کا کمرہ ہے
जिसका कमरा है, उसका इंटरव्यू देखेंगे, वो जिस मिजाज का है उस मिजाज से उसके कमरे में पेंट करेंगे। वो बिलफर्ज हुआ जलाली मिजाज का और हमने पेंट कर दिया तेज और शोख, वो तो पहले ही शोख है। वो गरम मैं गरम, गर्मा गरम, वो गरम मैं नरम, खुदा का करम, वो तो गर्मा गरम हो गया। ये लाइनों का जिंदगी पर असर है। ये जो धागे कहा जाते हैं, धागे कहे जाते हैं, ये जो धागा है, इस धागे को दे दिए जाए, ये धागे का असर है, रंग का असर है। रंग का जिंदगी पे बहुत असर है, बहुत असर। मेरे आका, रात हम हयातो सहाबा जिल्द सोम से, अब घर वाले बैठे हम तालीम करा रहे थे, मुंतखब हदीस से भी रोजाना कराते हैं, फिर हयातो सहाबा जिल्द सोम से, तो मैंने फौरन हवाला लिखवाया इनको। मैंने कहा ये हवाला लिखो कि जिब्रील गज़वा हुनैन में सर पे बगड़ी किस रंग की थी, बदर में किस रंग की थी, उसमें पीला रंग भी आया है, उसमें सब्ज रंग भी आया है, उसमें सफेद रंग भी आया है। हयातो साहब मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द सोम सफा नंबर था कोई 550 के करीब था, जिल्द सोम सफा नंबर, बड़ी तख्ती में, बड़ी जो जिल्द में, छोटी, एक छोटा है एक बड़ा है। और कोई बता? हाँ जी, कोई तिलिस्मात का बताएं। और में शख्स ने बहुत हो गया, हाँ। तो दिल का ऑपरेशन करते थे, शीशा रख के और कोई डायने या कुछ लिखते थे, हाँ। तो जो मरीज था उसको पेन होती थी, तो एक दफा करने से वो ठीक होता शीशा यहां रखते थे, और उंगली से कुछ लिखते थे, कुछ डायने कुछ लफ्ज लिखते आईना या शीशा? थे। शीशा रखते थे। एक साहब थे, वो कहते हैं यहां दिल पे शीशा रखते थे और दिल के मरीजों का ऑपरेशन करते थे, और उसको थोड़ा सा दर्द होता था और वो लोग ठीक हो जाते थे, उस पे कुछ लिखते थे। तिलिस्मात के बारे में बताएं।